جس جوان کو تہجد کی نماز کی لذت کا نہ علم ہو، ظاہر ہے وہ اپنی وقت کو دنیا کی لذتوں میں گزارے گا، اور جسے خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی لذت مل جائے، چاہے وہ کبھی بھی سوئے، اسے خود بخود ملائکہ اٹھا دیتے ہیں۔ آیت اللہ شمس الدین عالم دین کا بیان کرتے ہیں کہ ان سے لوگوں نے سوال کیا کہ آپ جو ان کے قریب لوگ تھے، آپ کس طرح اتنا پرفیکٹ وقت پہ، ایک دقیق وقت پہ آپ سحر میں اٹھ جاتے ہیں؟ کہا کہ جو ملائکہ میرے موکل ہیں میں ان سے کہتا ہوں، وہ مجھے اس وقت میں بیدار کرتے ہیں۔ وہ انسان اس کمال کی طرف چاہتا ہے۔ بہرحال میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، ہم متوجہ ہوں کہ ہم اپنے قلب کو بیدار کیسے کریں۔ خب یہ سب ویسے ہی ہے، بدن وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، لیکن جب انسان اپنے اندر سے تبدیل ہوتا ہے تو اس کے لیے دنیا بالکل ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے، اس کی پرسنالٹی، اس کی کردار بالکل چینج ہو جاتا ہے، جبکہ انسان وہی ہوتا ہے۔ پہلی چیز جو عرفاء اور علماء بیان کرتے ہیں کہ جہاں ابو علی سینا نے بھی جو ہے وہ کئی منازلیں بیان کی ہیں، وہاں علماء بیان کرتے ہیں کہ پہلی چیز جو کہ بیدار کرتی ہے، جسے وہ یقظہ کہتے ہیں، بیداری، وہ کوئی نہ کوئی حادثہ ہے زندگی میں۔ ہر کسی کی زندگی میں ایک نوک ہے، ایک کھٹکھٹ ہوتی ہے، یا کوئی قریبی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے، یا کچھ اس کا چھن جاتا ہے، یا کوئی ایسا حادثہ ہر کسی کی زندگی میں آتا ہے، اور یہ یقظہ اور یہ بیداری اس کو متوجہ کراتی ہے۔ یہ پہلا سٹیپ ہے۔ حدیث عنوان بصری جسے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام حدیث بہت مشہور ہے، علماء کرام یقیناً بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے تو جسارت ہی ہے، لیکن یہ حدیث اپنے جیب میں رکھا کرو اور ہفتے میں 2 دن پڑھا کرو۔ کوئی حدیث کیا ہے، بہرحال آپ نے سنی بھی ہوگی۔ بہرحال میں جوانوں کے لیے جو آج کل ہر وقت جو ہے وہ فیس بک اور ٹک ٹاک پہ بیٹھے رہتے ہیں، تھوڑا کتابوں کی طرف بھی متوجہ ہوں۔ حدیث جو ہے وہ شخص ہے 96 سال کا، 96 ایئر اولڈ ہے، اور اس کا نام جو ہے وہ عنوان بصری ہے۔ وہ دوسرے مکاتب فکر میں جاتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ مدینہ میں رسول خدا کی اولاد ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ میں ان سے بھی کچھ حاصل کروں، تو ان کے پاس آتا ہے، امام کی خدمت میں پہنچتا ہے اور امام سے درخواست کرتا ہے کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں اور میں کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ امام ہادی ہے، امام ہدایت کرنے والا ہے، امام کا ایک جملہ انسان کی بیداری ہے۔ امام اسے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم ہر وقت اذکار میں، عبادت میں، پھر حکومت ہمارے کنٹرول کی ہوئی ہے، حکومت کی نظر میں رہتے ہیں، ہمارے پاس تم وہیں جاؤ جہاں تم جایا کرتے ہو۔ وہ ملک ابن انس کی طرف جاتا تھا، وہاں پہ جا کے جو ہے وہ یہ لیتا تھا۔ یہ اس نے توقع نہیں رکھی تھی کہ یہ اس کے ساتھ ایسے ہوگا، یہ بڑی امید کے ساتھ آیا تھا، امام نے اسے بھیج دیا۔ یہ جیسے ہی اٹھا اس کا دل ٹوٹ گیا، یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید مجھے کچھ ملے گا، لیکن امام نے اس کے اندر یہ یقظہ پیدا کیا۔ یہ وہاں سے اٹھا، یہ کہتے ہیں 1 ہفتے تک سوائے نماز کے اور گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، کہیں بھی نہیں گیا، اور اس افسوس، اس کرب نے اسے جینے نہیں دیا۔ 1 ہفتے کے بعد کہتے ہیں کچھ وقت گزرنے کے بعد یہ رسول خدا کی مرقد پہ گیا، وہاں اس نے زیارت کی، نماز پڑھی، اور وہاں پر جو ہے وہ توسل کیا۔ دوسری چیز کامیابی کی بیداری کے بعد کیا ہے؟ توسل ہے، کیونکہ کائنات اللہ نے ان کے اختیار میں دی ہوئی ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے، رحمت للعالمین ہے۔ پروردگار کی رحمت اگر 100 جز میں تقسیم کی جائے تو 1 جز ہے جو پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک ہے۔ یہ ساری رحمت جو ماں اولاد سے کرتی ہے، ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں، یہ ساری رحمت قیامت تک 1 جز ہے۔ 99 جز، 99% رحمت خدا نے اپنے محبوب کو دی ہوئی ہے، رحمت للعالمین ہے۔ ان کی بارگاہ میں توسل کرنا، ان کی بارگاہ میں جانا۔ عزیزان محترم، ہم رسول خدا کے عاشق تو بہت ہیں، لیکن ہم نے رسول خدا کی سیرت پہ آج تک کوئی کتاب نہیں پڑھی ہے،
یہ ہمارے عشق کا تقاضا ہے کہ 24 گھنٹوں میں ہماری زندگی میں کتنی سنت رسول ہے، یہ میں خود اپنے آپ سے دیکھوں، میں آپ سے کیوں کہوں خدا نہ خواہ۔ تو اس نے دوسری چیز کیا کی؟ توسل کیا کہ اپنے نواسے کے دل کو میرے لیے نرم کیجیے۔ خیر یہ پھر گیا، خادم آیا، بٹھائے رکھا، پھر خادم نے اسے بولا کہ آؤ، خدا نے تم پر فضل و کرم کیا ہے، امام نے تمہیں بلا لیا۔ امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام حدیث طولانی ہے، میں بہت زیادہ اس کی طرف نہیں، بس میں متوجہ کرانا چاہ رہا تھا۔ امام نے اس سے پوچھا تمہارا نام، کنیت اس نے اپنی بتائی کہ میری کنیت عبداللہ ہے۔ امام نے کہا کہ خدا تمہیں تمہاری کنیت پہ قائم رکھے، یعنی اللہ کے بندے رہو۔ وہ دل میں کہتا ہے اگر آج مجھے یہاں سے کچھ بھی نہ ملے، یہی دعا میرے لیے کافی ہے۔ پھر امام نے پوچھا کہ کیا چاہتے ہو؟ کہا میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنے سے نہیں ملتا، علم نور ہے اور خدا جس کے قلب پہ چاہتا ہے اس پر اتار دیتا ہے۔ اب یہ جو بہرحال ہم چاہتے ہیں کہ ہم آج اپنے وقت کے امام کی نصرت کریں، آج ہم مختلف علوم میں جائیں، تو پہلی چیز ہے کہ اس کو بیدار تو کریں۔ پہلے کتابیں پڑھ لینے سے انسان جو ہے وہ کتابیں جب تک اندر کی کتاب نہ کھلے، وہ سلطان باہو کہتے تھے تسبیح پھیری دل نہ پھریا۔ اب آدمی تسبیح لے کے بیٹھا ہوا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تسبیح پھیری دل نہ پھریا، کی کرنا تسبیح نو پھیر کے ہو۔ خوب انسان اگر کتابیں پڑھتا رہے، انسان چیزیں کرتا رہے، خوب اندر بیدار نہیں ہے، قلب کی آنکھ روشن نہیں ہو رہی ہے، انسان جو ہے وہ اس عالم کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ مرنے کے بعد ملکوت دیکھا تو کیا دیکھا؟ مرنے کے بعد تو ویسی سکور کارڈ ہاتھ میں آ جائے گا۔ اصل کمال تو یہ ہے کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ ہمارے علماء آیت اللہ عظمہ بہجت، آیت اللہ قاضی طباطبائی، علامہ طباطبائی بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نجف میں تھے تو ہمیں، یہ دونوں بھائی علامہ محمد حسین طباطبائی، علامہ حسن الہی طباطبائی، دونوں بھائی تھے اور دونوں آیت اللہ قاضی کے شاگرد تھے۔ انہیں خبر ملی کہ ان کے استاد کا انتقال ہو گیا ہے، شور شرابہ، بہت پریشانی میں بھاگے۔ ان کا ایک گھر کوفہ کی مسجد کے پاس تھا۔ یہ نجف سے وہاں پہنچے تو دیکھا باہر بڑی اذا اور شور غل، اندر دیکھے تو استاد کا بدن پڑا ہوا ہے۔ اب یہ سب پریشان، تو ایسے میں ان کے جو خاص شاگرد تھے ہاشم حداد، وہ تشریف لائے۔ انہوں نے جب ان کی بدن کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کا انتقال نہیں ہوا۔ گھر والوں کو بولا پریشان نہ ہو، ان کی تھوڑی طبیعت خراب ہے۔ خوب کیا تھا؟ موت اختیاری ہے، خلسائے بدن ہے، چیزیں بہت بھاری ہیں۔ میں بہرحال آپ کی علماء کی موجودگی میں بہرحال میں یہ سما خراشی کا باعث بن رہا ہوں، لیکن کیا تھا؟ خوب روح نکل جائے گی، بدن وہیں رہ جاتا ہے۔ خوب بہرحال آیت اللہ عظمہ بہجت اور ان کے پاس خوب موت اختیاری تھی، لیکن یہ چیزیں، دروازہ بند نہیں ہوا، دروازہ آج بھی کھلا ہوا ہے۔ آج بھی انسان اپنے آپ کو موت سے پہلے موت کو دیکھ سکتا ہے، مرنے سے پہلے اپنا ملکوت دیکھ سکتا ہے۔ خوب کیسے لوگ، ایسے روشن دل لوگ کہ جن کے سامنے لوگ آتے تھے اور لوگ گھبراتے تھے۔ ملا کلی حسین ہمدانی جنہوں نے 300 ولی پیدا کیے، 300 شاگرد طالب علم مدرسے کے نہیں، ولی بنائے۔ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی، محمد بہاری، احمد کربلائی، 3 ان کے بڑے ولی ہیں جن کی پوری ابھی تک جو چین آ رہی ہے سب احمد کربلائی کی ہے۔ وہ ان کے سامنے مولا امیر کے حرم میں آ گیا، اس کا نام عبد فرار تھا، یعنی لوگ فرار کرتے تھے اسے دیکھ کر۔ یہ سامنے آیا تو کہا کہ آپ مجھے فرار نہیں کر رہے، ان کے سامنے آیا تو انہوں نے ایک جملہ کہا، تمہاری فرار اللہ سے ہے یا اس کے رسول سے ہے؟ بس اس ایک جملے نے اس کو توڑ دیا اندر سے۔ دوسرے دن صبح یہ درس میں آئے، انہوں نے کہا آج درس نہیں ہوگا، آج ایک ولی کا انتقال ہو گیا، اس کا جنازہ ہے۔ جب یہ سب پہنچے طالب علم تو کہتے ہیں تو یہ تو عبد فرار کا گھر ہے۔ تو جب اس کی زوجہ سے پوچھا، یہ کل رات سے جب سے آیا تھا حجرے میں بیٹھا ہوا صرف ایک جملے کی تکرار کر رہا، میری فرار خدا سے ہے یا اس کے رسول سے ہے؟ عزیزان محترم، خوب انسان اپنے آپ کو متصل کرے، پہلی چیز بیداری ہے۔
وہ یہ دنیا الجھانے کے لیے ہے، یہ دنیا آپ کو انگیج کرنے کے لیے ہے۔ آج کا جوان اتنا انگیج ہو گیا ہے کہ وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو نماز میں اسے تھوڑی دیر کے لیے بھی وہ توجہ اپنی مرکوز نہیں رکھ سکتا، سینٹرل نہیں کر سکتا، یہاں اس کے خیالات شروع ہو جاتے ہیں۔ بہرحال آپ کو ماشاءاللہ سب اہل نماز لوگ ہیں، اور سنا ہے کہ بہرحال یہاں محلوں میں مسجدیں بہت ہیں، لیکن بزرگی نماز پڑھتے ہیں، جوانوں کے پاس ٹائم جماعت میں آنے کا نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، بہرحال مسجد قیامت والے دن گلہ کرے گی اگر آپ کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ آپ نماز مسجد میں نہیں پڑھیں۔ یہ مسجد آپ کی قیامت والے دن گلہ کرے گی آپ کے محلے کی کہ یہ میرے نماز پڑھنے نہیں آیا۔ جماعت کی نماز کا ثواب بہرحال علماء آپ کے درمیان میں گستاخی کروں گا کہ ایک جماعت کا ثواب جو ہے وہ اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا کہ انسان جو ہے وہ فرادہ نماز پڑھے۔ تو بہرحال ویسے بھی ہماری نمازیں کیا ہیں، میں اپنی بات آپ سے نہیں کھوکھلی ہے، تو بہتر ہے جماعت سے پڑھیں، کم از کم مولانا صاحب کے گلے میں حساب کتاب آئے گا، ثواب آپ کو مل جائے گا، آپ کی نماز بھی بہترین ہو جائے گی۔ تو آپ اپنی نمازوں کو بہتر کریں۔ جانے موت توجہ نہیں ہے آج، جیسے میری گفتگو چل رہی تھی کہ آج کے دشمن کو پہچانے۔ آج کا دشمن آپ کو انگیج کرنا چاہتا ہے، بزی کرنا چاہتا ہے۔ ٹائم نہیں ہے مولانا صاحب 1 گھنٹے کی ویڈیو دیکھیں، 1 گھنٹے کا لیکچر سنیں، چھوٹا کر لیتے ہیں 10 منٹ 15 منٹ 15 منٹ کا ٹیمپرمنٹ نہیں ہے۔ 15 منٹ کون دیکھے کوئی چیز، 5 منٹ کون دیکھے؟ اس طرح دشمن نے سازش کی ہے کہ ہمارے ٹیمپرمنٹ کو بہت شارٹ کر دیا ہے۔ آج ہم سے کوئی چیز برداشت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ انسٹا، سنیپ چیٹ، ٹک ٹاک 50 سیکنڈ سے نیچے چلے گئے، لیس دین 50 سیکنڈ میں ایک پوری ویڈیو ہے، 50 سیکنڈ 30 سیکنڈ میں وہ اپنی بات پوری کر رہا ہے۔ ہم بھی برداشت نہیں کر سکتے 1 منٹ سے زیادہ، اس نے ہمیں اتنا فاسٹ کر دیا ہے۔ اس ٹیمپرمنٹ میں اصل میں وہ ہمارے برین کے ساتھ گیم کھیل رہا ہے۔ آپ تھوڑی دیر نہیں بیٹھ سکتے ایک جگہ، آپ 5 منٹ بغیر موبائل کے نہیں بیٹھ سکتے۔ ہاتھ آپ کا کیا کرتا ہے؟ ہر وقت بے چینی ہے، اس کا کام ہی بے چینی کرنا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہاں لے آتا ہے کہ انسان خودکشی کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ خاص طور پہ جو گیم ہے، ان کا جو انفراسٹرکچر ہے، یہ آپ کے ہمزاد کو کریٹ کرتا ہے، آپ کا ہمزاد اس کے اندر انوالو ہے، اور آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید میں کھیل رہا ہوں، آج وہ آن لائن گیم آن لائن ہو گیا، اب سب کچھ آن لائن بیٹھے ہوئے پوری دنیا خوب آپ کو اتنا انوالو کرتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہمارے ساتھ سفر کر رہے تھے، مسلسل میں نے دیکھا وہ ایک گیم کھیلے جا رہے ہیں، کھیلا اچھے خاصے بڑے پڑھے لکھے آدمی، لیکن جب دیکھوں ٹیبلٹ میں گیم، گاڑی میں بیٹھے۔ ایک دن میں نے بہرحال ان سے معذرت کے ساتھ کہا کہ میں نے کہا قبلہ یہ جو تھوڑی دیر آپ کر رہے ہیں، اس کے بجائے اگر آپ تھوڑی دیر قرآن کی تلاوت کر لیں تو وہ زیادہ ثواب ہے۔ یہی ٹیبلٹ ہے، یہی موبائل ہے، اس پہ قرآن بھی تو پڑھا جا سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی زندگی میں انٹرٹینمنٹ نہیں ہونی چاہیے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، نہ ہی خود رہبر معظم خود کتنا گیم کو پروموٹ کرتے ہیں، خود ہائکنگ کرتے ہیں، خود جوانوں کو جب بھی کوئی تمغہ لے کر آتا ہے اس کو باقاعدہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں۔ میں انٹرٹینمنٹ کے خلاف نہیں ہوں، جو اصول دین کے ہیں وہی ہیں۔ خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام کا ارشاد ہے اپنی زندگی کو چند چیزوں میں تقسیم کرو، اپنی لائف کو، ایک خدا کی عبادت، ایک حلال نان نفقے کے لیے زحمت رہے۔ خوب اس سے معاشرہ درس تو اچھا لے لے گا، لیکن زندگی کے بہت سارے چیزیں بھی ہیں، خوب اس میں بھی ضرورت ہے آپ کو، اسپورٹس کی بھی ضرورت ہے۔ اسپورٹس آج کل اس لیے بھی ضروری ہے کہ نشے سے دور کرتا ہے۔ آج جو جوان نشوں کے اندر ہیں، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بدن جو ہے وہ قید ہو گیا ہے۔ خوب آپ فزیکل گیم کی طرف جائیں، نہ کہ ورچوئل گیم کی طرف جائیں۔ فزیکل گیم، فزیکل انوالومنٹ ہے، باڈی کو موومنٹ چاہیے۔ خود علماء اکرام، میں کافی ملکوں میں جاتا ہوں، مجھے باقاعدہ بہرحال وہ ویکنڈز میں بچوں کے ساتھ جو ہے وہ بعض اوقات کھیلنا پڑتا ہے۔ وہ میں ایک دفعہ کئی سالوں سے رمضان میں مڈل ایسٹ کے ملک جاتا رہا، وہی بچے جب انہوں نے مجھے شام کو گراؤنڈ میں دیکھا تو وہ اتنے انسپائر ہوئے کہ یہ تو وہی مولانا ہے جو مجلس پڑھ رہے تھے۔ وہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو جوانوں کے ساتھ رہنا ہے۔ خوب ہم بھی انسان ہیں، اسے بھی پتہ چلے کہ وہ انسان ہے ایک دوسرے۔
ہم نے اپنے اساتید کو دیکھا کہ جس طرح ان کا بیہیویئر ہے جوانوں کے ساتھ، علماؤں کے ساتھ. خوب عزیزان محترم، خوب یہ ضروری ہے، لیکن آپ کو پتا ہو کہ آپ نے اپنے وقت کو بیلنس کرنا ہے. آپ کی عبادت، آپ کی تعلیم، آج آپ کا اتنا بڑا ماشاءاللہ طبقہ ہے، آپ خود سوچیں کہ کتنی جابز ہم کریٹ کر سکتے ہیں. یہ سارے جو کتنے گریجویٹ ہوں گے کہاں جائیں گے؟ کیا ہم کوئی انڈسٹری ڈیولپ کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے لوگ خود جہاں بیوروکریسی کی ضرورت ہے اس کے اندر کتنی محنت کر کر اپنے آپ کو بیوروکریسی کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ پھر کہتے ہیں ہمارے یہ مسائل ہوں، وہ مسائل تبھی حل ہوں گے جب آپ اوپر کہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے. دوسری چیز کہ کون سی انڈسٹری اس ٹائم ریولوشنری ہے پوری دنیا میں کہ جس میں ابھی اس ٹائم ہیومن ریسورس کی ضرورت ہے اور پوری دنیا اس کی طرف جا رہی ہے؟ وہ آئی ٹی انڈسٹری ہے. آئی ٹی کے لیے ہم کتنے کوشاں ہیں. آج یہی موبائل، یہی چیز اگر آپ اپنا تھوڑا انویسٹمنٹ کریں اسی موبائل پہ، آپ گرافکس سیکھ سکتے ہیں، آپ سوشل مارکیٹنگ سیکھ سکتے ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، ڈیجیٹل ایپ بنا سکتے ہیں. علماء اکرام جو اتنی محنت کرتے ہیں، آپ ان کے دروس کو، آپ ان کی چیزوں کو ٹیکسٹ میں، کانٹینٹ میں کنورٹ کر کر دنیا تک پہنچا سکتے ہیں. لیکن یہی ہے کہ یہی جو انرجی آپ کی ہے اس کو آپ نے پازیٹیو یوز کرنا ہے. اگر آپ اس کو پازیٹیو یوز نہیں کریں گے تو نیگیٹو میں تو بیٹھے ہوئے آپ گیم کھیلتے رہیں، اس کیا ہوگا؟ ایک قوم گیم بنا رہی ہے، ایک قوم گیم کھیل رہی ہے. تو ہم کنزیومر ہیں. ہم نے اپلوڈ کتنا کیا؟ خوب یہ کلاؤڈ ہے نا پوری دنیا میں، ایک ویب، ایک کلاؤڈ ہے. اس کلاؤڈ پر ہماری اپلوڈ کتنی ہے؟ ہم تو سب کچھ ڈاؤن لوڈ ہی کر رہے ہیں. تو کامیاب وہ ہے جو زیادہ اپلوڈ کرے گا، آرٹیکلز اپلوڈ کرے، پکچرز اپلوڈ کرے. میں ایک تصویر کئی لاکھوں سوالوں کے جواب دے سکتی ہے. ایک فریم کئی ذہنوں کو بدل سکتا ہے. خوب آج معاشرے سے آپ اگنور نہیں کر سکتے. آج معاشرے کو، آج معاشرہ ڈیجیٹلائز ہے. آج ہر چیز ریولوشنری ہو رہی ہے، میٹا ورس کی طرف، ورچوئل ریئلٹی کی طرف جا رہے ہیں. خوب اگر ہم اپنے آپ کو، ہم امام کو سیکیور کیسے کریں گے؟ ہم جو کہتے ہیں کہ مولا آپ آ جائیں، مولا کہاں آئیں گے؟ کربلا میں آئیں گے، مکہ میں آئیں گے، کوفہ میں آئیں گے. وہ مکہ میں امام کا ظہور ہے، تو مکہ کو ہم سیکیور کر سکتے ہیں. خوب امام نے معجزہ تو نہیں دکھانا. امام نے معجزہ دکھانا ہوتا ہے امام بہت پہلے آ جاتے. خوب امام کو ہیومن ریسورس چاہیے، خوب امام کو ڈرون ٹیکنالوجی چاہیے، امام کو ڈیٹا سیکیورٹی چاہیے، ہیکرز چاہیے. وہ جو سیٹلائٹ جو اوپر سے دیکھ رہی ہے وہ سیٹلائٹ امام کو اپنی چاہیے. خوب دشمن تو پتہ نہیں کون کون سی ٹیکنالوجیز لے کر بیٹھا ہوا ہے، دور سے ہٹ کرنے کو تیار ہے. تو آج ہم کیا اپنے امام کی سیکیورٹی کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ جو صرف دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھ کر گھر چلے جاتے ہیں.